السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کے 3 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 3 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں۔ وہ 3 عمل یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے، اسے احتجاب بھی ہو جائے؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں: نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین کو اللہ کے عذاب کے مستحق تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان، بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گے کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان المبارک میں قرآن پاک کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے اور ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تبارک تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں گے کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر تو جہنمی ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسے ہی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کی کیسی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کو تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنے اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتایا کریں، ان کی طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور با پردہ ہوں۔ نمبر 3، مولا علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والیوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں میں اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ جہاں پہ بے پردگی عام ہو، اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیوں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں، اور ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو گھر لے کر جا رہے تھے۔ پھر راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نابینا ہے، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں جدت کے نام پر بے حیائی کو پروان چڑھایا گیا، لہذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے کہا، تم نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ داری چھوڑ گئی ہو کیا؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کہ آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہی ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جاتا ہے، یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جاتا ہے، اس سے بھی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے اس کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے اور پھر انہیں دنیا اور آخرت میں سزا ملتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے اندر سے یہ تمام برائیاں ختم کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی فرمانبردار ہوگی۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ کمنٹ سیکشن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر لکھیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔